قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ تر جاتا ہے، جو قرآن سے جدا ہو جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ قرآن جو ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے کرم ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سادی سی بات آپ اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں، قرآن سارا کا سارا میرے نبی کی نعت ہے، اول سے لے کر آخر تک، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، سارا کا سارا قرآن میرے نبی کی نعت ہے۔ نعت کیا ہے؟ تعریف۔ تعریف تعریف کی تین جہتیں ہیں، تین ایسپیکٹس ہیں۔ تعریف کی پہلی جہت یہ ہے کہ جس کی تعریف کرنی ہے اس کا ذکر خیر کیا جائے، اس کا ذکر خیر کیا جائے، اس کے اوصاف بیان کیے جائیں، اس کے کمالات کا ذکر کیا جائے، اس کے حسن و جمال کا ذکر کیا جائے۔ یہ ایک جہت ہے۔ تعریف کی دوسری جہت کیا ہے؟ دوسری جہت یہ ہے کہ جس کی تعریف کرنی ہے اس ہستی کے محبوبوں کا ذکر کیا جائے۔ سمجھتے پہ ہو کہ نہیں؟ جس کی تعریف کرنی ہے اس کے محبوبوں کا ذکر کیا جائے، اس کی آل کا ذکر کیا جائے، اس کے گھرانے کا ذکر کیا جائے، اس کی ذریت کا ذکر کیا جائے، اس کے دوستوں کا ذکر کیا جائے، اس کے یاروں کا ذکر کیا جائے۔ یہ تعریف کی دوسری جہت ہے۔ اور تیسری جہت کیا ہے؟ تیسری جہت یہ ہے کہ جس کی تعریف کر رہے ہیں، جس کی تعریف کرنی ہے اس کے دشمنوں کا رد کیا جائے، دشمنوں کا رد کیا جائے۔ تو سامعین حضرات، اگر ہم قرآن کھولیں، قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں یا تو ہمیں حضور کی ذات کی تعریف نظر آتی ہے، حضور کی آل کی تعریف نظر آتی ہے، حضور کے اصحاب کی تعریف نظر آتی ہے، حضور کے دشمنوں کا رد نظر آتا ہے۔ اول سے لے کر آخر تک یا تو حضور کی ڈائریکٹ تعریف ہے، حضور کا ڈائریکٹ ذکر ہے، یا حضور کی آل کا ذکر ہے، حضور کی ذریت کا ذکر ہے، حضور کے اصحاب کا ذکر ہے، حضور کے ساتھیوں کا ذکر ہے، یا پھر حضور کے دشمنوں کا رد ہے۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا کا سارا قرآن میرے نبی کی نعت ہے۔ آگے والوں کو تو لگتا ہے سمجھ آ رہی ہے، لیکن ذرا پچھلے ہو تو بھی آنکھوں سبحان اللہ۔ اگر میری بات سمجھ آئی تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جلسہ دستار فضیلت میں جمع ہونے والوں، جلسہ دستار فضیلت کی برکات حاصل کرنے والوں، میں نے بات کی عرض کی، سارا کا سارا قرآن میرے نبی کی نعت ہے، سارا کا سارا قرآن میرے نبی کی تعریف ہے۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا کا سارا قرآن میرے نبی کی شان بیان کرتا ہے، حضور کا ذکر کرتا ہے، حضور کے اوصاف کا ذکر کرتا ہے، حضور کے حسن کا ذکر کرتا ہے، حضور کے جمال کا ذکر کرتا ہے، حضور کے کمالات کا ذکر کرتا ہے، حضور کی آل کا ذکر کرتا ہے، حضور کی ذریت کا ذکر کرتا ہے، حضور کے اصحاب کا ذکر کرتا ہے، حضور کے یاروں کا ذکر کرتا ہے، حضور کے دشمنوں کا رد کرتا ہے۔ اگر آپ الحمد سے قرآن پڑھنا شروع کریں، والناس کی سین تک آپ کو سارا کا سارا قرآن میرے نبی کی نعت نظر آئے گا۔ سارا کا سارا قرآن میرے نبی کی نعت نظر آئے گا۔ شاعر نے بڑے مزے کی بات کی، شاعر نے جب دیکھا کہ سارا کا سارا قرآن میرے نبی کی شان بیان کرتا ہے، میرے نبی کی عظمت بیان کرتا ہے، تو شاعر پھر اپنے انداز میں کہتا ہے یا محمد، ایسے نہیں، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا محمد، محمد میں کہتا رہا، یا محمد، محمد میں
کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملا تھا آیتوں سے ملا تھا پھر جو دیکھا تو نعرے نبی بن گئی پھر جو دیکھا تو نعرے نبی بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی جب چھڑا تذکرہ حسن محبوب کا جب چھڑا تذکرہ حسن محبوب کا والضحیٰ پر لیا والقمر کہہ دیا والضحیٰ پر لیا والقمر کہہ دیا آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئے یا محمد محمد کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی اتھیو گل سمجھ آئی نے کہ نہیں آکھو سبحان اللہ بزرگوں کا ذوق سلامت رہے جوانوں آپ بھی کہو سبحان اللہ علامہ سجاد صاحب نے اتنی محنت کی پروگرام کرانے میں بڑی محنت لگتی ہے بڑی محنت ہوتی ہے اور بڑا ٹائم دینا پڑتا ہے پروگرام کرانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا تو آپ ذرا محبت سے بیٹھیں تاکہ ان کی تھکن بھی اتر جائے آکھو سبحان اللہ ایک دفعہ ذرا دل لگا کے آکھو سبحان اللہ سارا کا سارا قرآن میرے نبی کی نعت ہے جو قرآن سے لگ گیا وہ تر گیا جو قرآن سے جدا ہو گیا وہ برباد ہو گیا جتنا زیادہ انسان قرآن کا قرب حاصل کرتا ہے اتنا زیادہ میرا اللہ بندے کو عزتیں عطا فرماتا ہے گل سمجھ دے پہ ہو جتنا زیادہ انسان قرآن کا قرب حاصل کرتا ہے اتنا زیادہ انسان کو میرا اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے یا بات کو تھوڑا اور کھولتے ہیں جتنا زیادہ انسان قرآن سے اپنا تعلق پختہ کرتا ہے اتنا زیادہ قرآن بندے کے سامنے اپنے اسرار و رموز کھولتا ہے بات سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک اور بات سناتا ہوں بلکہ دو باتیں دو ہستیوں کی سناؤں گا اور دونوں ہستیوں کا تعلق میرے کملی والے آقا سے ہے دونوں حضور کے چچا زاد بھائی ہیں دونوں حضور کے چچا زاد بھائی ہیں ایک حضرت عباس کے بیٹے ہیں دوسرے حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں آقا سبحان اللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت سے نوازا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی آپ کو بیٹا عطا فرمایا حضرت عباس کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا کملی والے آقا کو خبر ملی کہ حضرت عباس کو اللہ نے بیٹا دیا ہے حضور مبارک دینے کے لیے حضرت عباس کے گھر پہنچ گئے
حضور حضرت عباس کے گھر پہنچ گئے. اللہ کے نبی نے حضرت عباس کے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. آنکھوں سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب وہ بچہ ہے جسے کملی والے آقا اپنے گورے گورے ہاتھوں پہ اٹھا رہے ہیں. آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وقت بڑا مختصر ہے، جلدی جلدی بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر اللہ کے نبی نے اس بچے کے کانوں میں آذان دی. کملی والے آقا نے بچے کے کان میں آذان دی. اذان دینے کے بعد اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک بچے کے منہ میں ڈالا، اپنا لعاب دہن بچے کے منہ میں ڈالا. بچے کے منہ میں ڈالنے کے بعد اللہ کے نبی نے بچے کا نام رکھا عبداللہ. عبداللہ نام رکھا، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ نام رکھا. چچا نے کہا اے میرے بھتیجے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے پہ اتنی مہربانیاں، میرے بچے پہ اتنی کرم نوازیاں. اللہ کے نبی نے فرمایا چچا جان آپ کو کیا پتا آپ کا بیٹا کتنا عظیم ہے، آپ کا بیٹا کتنا بلند و بالا ہے. تیرے اس بیٹے کو عبداللہ کو قرآن سے پیار ہوگا اور قرآن کو اس سے پیار ہوگا. تیرے بیٹے کو قرآن سے پیار ہوگا اور قرآن کو اس سے پیار ہوگا، قرآن کو اس سے محبت ہوگی. تیرا بیٹا قرآن کا بہت بڑا عالم بنے گا، بہت بڑا عالم بنے گا. اور دنیا نے دیکھا وہی حضرت عبداللہ ابن عباس تھے جو قرآن کے پہلے مفسر بنے، پہلے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جوانی چڑھ گئی، جوانی کا عالم ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن سے محبت ہے اور قرآن کو مجھ سے محبت ہے، قرآن کو مجھ سے محبت ہے، قرآن کو مجھ سے پیار ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں قرآن سے باتیں کرتا ہوں اور قرآن مجھ سے باتیں کرتا ہے. قرآن مجھ سے باتیں کرتا ہے، میں قرآن سے باتیں کرتا ہوں، قرآن مجھ سے باتیں کرتا ہے، قرآن مجھ سے باتیں کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر میری کوئی چیز گم ہو جائے، اگر میری کوئی چیز گم ہو جائے، میری کوئی چیز گم ہو جائے، میں دائیں بائیں نہیں دیکھوں گا، میں دائیں بائیں کسی سے سوال نہیں کروں گا. اگر میری کوئی چیز گم ہو جائے میں قرآن سے سوال کروں گا، اے قرآن میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، بتا میری فلاں چیز کہاں پہ ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب میں قرآن سے سوال کروں گا قرآن مجھے جواب دے گا تیری گم شدہ چیز فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے. جب میں قرآن سے سوال کروں گا تو قرآن مجھے بتائے گا اے عبداللہ ابن عباس تیری گم شدہ چیز فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. جتنا زیادہ انسان کا قرآن سے رابطہ ہوگا اتنا زیادہ قرآن اس کے سامنے اسرار و رموز کھولے گا. قرآن پھر بندے سے باتیں کرے گا، قرآن پھر اپنے راز کھولے گا. اللہ اکبر. حضور کے چچا زاد بھائی، پیروں کے پیر، سید الاولیاء، امام الاولیاء حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. کملی والے آقا نے فرمایا کہ یہ میرا علی جو ہے یہ قرآن کے ساتھ ہے، یہ میرا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. دونوں کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ اگر کوئی قرآن سے فیض حاصل کرنا چاہتا
چاہتا ہے تو اسے علی کے در پہ آنا ہوگا۔ قرآن سے فیض حاصل کرنے کے لیے، قرآن سے برکات حاصل کرنے کے لیے علی کے در پہ آنا ہوگا، علی والا بننا ہوگا۔ میرے کملی والے آقا نے بتا دیا کہ اگر قرآن کے فیوز و برکات حاصل کرنا چاہتے ہو تو علی والے بن جاؤ۔ جو علی والا بن جاتا ہے وہ قرآن والا بن جاتا ہے۔ آقو سبحان اللہ، جنہ گل سمجھ آئیے وہ آقو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں قرآن کی تفسیر لکھوں، پہلے حضرت علی نے ایک اور بات سمجھائی، پوری کائنات کا علم جو ہے وہ قرآن میں ہے، یہ تو قرآن بھی اعلان کرتا ہے۔ آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سارے دنیا، سارے جہان کا علم قرآن میں ہے، سارے جہان کا علم قرآن میں ہے، قرآن میں ہے، اور قرآن کا سارا علم سورہ فاتحہ شریف میں ہے، سورہ فاتحہ شریف میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور سارے بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی با میں ہے، بسم اللہ کی با میں ہے، اور بسم اللہ کے با کا سارا علم بسم اللہ کے با کے نیچے جو نقطہ ہے اس نقطے میں ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں وہ بسم اللہ کے با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں، وہ میں علی ہوں، وہ میں علی ہوں، میں وہ با کا نقطہ ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میں علی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، حضرت علی فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر کا وزن اٹھانے کے لیے مجھے 70 اونٹ درکار ہو۔ وزن اٹھانے کے لیے مجھے 70 اونٹ درکار ہو، 70 اونٹ درکار ہو۔ پتہ کیا چلا، اگر قرآن کا فیض حاصل کرنا ہے تو وہ فیض ملے گا در علی سے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها۔ میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جسے جو ملے گا وہ دروازے سے آئے گا تو ملے گا، وہ دروازے سے آئے گا تو ملے گا نا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ہم دیواروں کو بھی مانتے ہیں، دیوار بغیر بلڈنگ نامکمل، ہم چھت کو بھی مانتے ہیں، ہم کھڑکیوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ بات مجھے سمجھائیں اگر کوئی دیوار توڑ کر اندر آئے تو اسے کیا کہیں گے؟ کوئی کھڑکی توڑ کر اندر آئے تو اسے کیا کہیں گے؟ سامعین حضرات، عزت اسی میں ہے جو باعزت طریقے سے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے، جو باعزت طریقے سے دروازے سے داخل ہوتا ہے عزت اسی کو ملتی ہے۔ بس علم کے شہر سے اگر فیوز و برکات حاصل کرنا چاہتے ہو، حکمت کے دار سے اگر فیوز و برکات حاصل کرنا چاہتے ہو تو علی سے گزر کے آنا ہوگا، علی کے دروازے پہ آنا ہوگا، علی کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ آؤ علی والے بن جاؤ، آؤ علی والے بن جاؤ۔ یاد رکھیں ہم علی کے ہیں، علی ہمارے ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم علی کے ہیں اور علی ہمارے ہیں۔ اور شاعر نے بھی بڑے مزے کی بات کی، بلکہ شاعر نے بڑا خوبصورت ایک پیغام دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ شعر سنا دوں آپ کو؟ سبحان اللہ ایسے نہیں، ایسے سبحان اللہ پر تو وما علیہ الا البلاغ المبین کہنا چاہیے۔ اچھی آپ کو سبحان اللہ، پچھلے بھی زور لا کے آپ کو سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں، زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے، زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے،
جائے گی یہ فریضہ ادا کیجئے آگے بت بے سمجھ جائے گی یہ فریضہ ادا کیجئے زندگی کا بھروسہ نہیں ذکر حیدر کیا کیجئے بغض حیدر ہے بغض نبی یہ نجاست ہے سب سے بغض حیدر ہے بغض نبی یہ نجاست ہے سب سے بڑی جو علی سے عداوت رکھے جو علی سے عداوت رکھے دور ان سے رہا کیجئے جو علی سے عداوت رکھے دور ان سے رہا کیجئے زندگی کا بھروسہ نہیں ذکر حیدر کیا کیجئے سجدے کیے جائیے پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی یہ محمد کا فرمان ہے یہ محمد کا فرمان ہے ان کے گھر سے وفا کیجئے یہ محمد کا فرمان ہے ان کے گھر سے نعرہ حیدری نعرہ حیدری حیدر حیدر ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدر 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 نعرہ حیدری لاکھ سجدے کیے جائیے پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی یہ محمد کا فرمان ہے یہ محمد کا فرمان ہے ان کے گھر سے وفا کیجئے یہ محمد کا فرمان ہے ان کے گھر سے وفا کیجئے زندگی کا بھروسہ نہیں ذکر حیدر کیا جائے واہ واہ اللہ اکبر۔ تو پتہ کیا چلا، قرآن کا فیض اگر حاصل کرنا ہے، قرآن کے اسرار و رموز اگر حاصل کرنے ہیں تو علی کے در پہ آ جاؤ، علی کے در والے بن جاؤ، نبی کا قرب بھی ملے گا، اللہ کا قرب بھی ملے گا، قرآن کا فیض بھی ملے گا، قرآن کا فیض بھی ملے گا۔ یُدِلُّ بِهِ کثیرًا وَیَہْدِی بِهِ کثیرًا، جو آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی، اسی قرآن کو پڑھ کے بعض لوگ بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اسی قرآن کو پڑھ کے بعض لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں بھٹکنے والے کون ہیں اور آباد ہونے والے، ہدایت پانے والے کون ہیں؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جن کے دل کے اندر عشق نبی، عشق آل نبی اور تعظیم اصحاب نبی کا چراغ روشن ہو، وہ قرآن پڑھ کر ہدایت پا لیتے ہیں، اور جو ان تینوں سے جدا ہو جائے یا ان میں سے کسی ایک سے جدا ہو جائے وہ قرآن پڑھ کے بھٹک جاتے ہیں، بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اگر قرآن سے فیض حاصل کرنا ہے، ہدایت حاصل کرنی ہے، تو نبی کے سچے غلام بنو، آل نبی کے سچے غلام بنو، اصحاب رسول کی تعظیم کا چراغ اپنے دلوں میں روشن رکھو، تو قرآن سے برکتیں بھی ملیں گی، قرآن سے رحمتیں بھی ملیں گی، فیوز و برکات بھی ملیں گی، ہدایت بھی ملے گی، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔
اور سامعین حضرات آخر میں وہ شخص جو قرآن سے لگ جاتا ہے وہ تر جاتا ہے، تو سوچیں اس شخصیت کا، اس ہستی کا مقام کیا ہوگا جس کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہو جائے، جسے ہم حافظ قرآن کہتے ہیں، جسے ہم حافظ قرآن کہتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، میرے کریم آقا امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور آگے قرآن سکھاتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے اور آگے قرآن سکھاتا ہے، وہ تم میں سے سب سے افضل ہے، تم میں سے سب سے بہتر ہے، جس کے دل کے اندر قرآن آ جائے، قرآن کا حافظ بن جائے، قرآن اس کے دل کے اندر ہو۔ کملی والے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن وہ اپنے گھرانے کے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، مطلب جن کے لیے جہنم کی مہر لگ گئی، ایسے 10 لوگوں کے لیے حافظ قرآن شفاعت کرے گا اور اللہ اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، اور جن کے لیے جہنم تھی ان کے لیے جنت کا پروانہ ہوگا۔ قیامت کے دن حافظ قرآن کو نورانی تخت پہ بٹھایا جائے گا اور پوری کائنات کو دکھایا جائے گا کہ قرآن کی حافظ کی یہ شان ہے۔ اور یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، یہ تو قرآن کا حافظ ہے نا، قرآن کے حافظ کے جو والدین ہیں، جو قرآن کے حافظ کے والدین، حافظ قرآن کے جو ماں باپ ہیں، قیامت کے دن ان کو بھی نورانی تاج پہنائے جائیں گے، نورانی تاج پہنائے جائیں گے۔ اور لوگ پوچھیں گے یہ نورانی تاج والے کون ہیں؟ کیا یہ نبی ہیں؟ کیا یہ رسول ہیں؟ کیا یہ شہداء میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں؟ آواز آئے گی نا، یہ نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں، نہ یہ صدیقین میں سے ہیں نہ یہ شہداء میں سے ہیں، ارے یہ تو حافظ قرآن کے والدین ہیں، حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ اور وہ حافظ قرآن جس نے قرآن حفظ کیا، رب فرمائے گا اے حافظ قرآن جنت کا دروازہ ہم نے تیرے لیے کھول دیا ہے، جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، اب جنت میں داخل ہو اور قرآن کی تلاوت شروع کر، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منازل طے کرتا جا، جہاں تو والناس کی سین کہے گا پیچھے جتنی جنت ہوگی ساری تیری جاگیر ہوگی۔ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منازل طے کرتا جا، جہاں پڑھنا ختم کرے گا پیچھے جتنی جنت ہے ساری تیری جاگیر ہے۔ یہ ہے حافظ قرآن کا مقام۔ آؤ جس طرح ان بچوں نے قرآن کو حفظ کیا، آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ یقیناً آپ اس علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، مضافات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، آپ کے لیے مشکل نہیں، بچے اسکول بھی پڑھیں، بچے دین دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں، لیکن یاد رکھیں فائدہ اس وقت ہوگا جب دل کے اندر قرآن ہوگا، جب قرآن کی تعلیمات ہوں گی، شریعت کی تعلیمات ہوں گی۔ اور یہ قرآن کی تعلیمات، شریعت کی تعلیمات ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ ایسے مدارس سے ملتی ہیں، ایسی جگہوں سے ملتی ہیں۔ تو آؤ اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کر آؤ، قرآن کی طرف لے کر آؤ۔ استاد پڑھانے والا موجود ہے، وہ ایک استاد ہے، وہ اس کے سامنے 2 بچے ہوں گے تو وہ پھر بھی پڑھائے گا، 20 ہوں گے تو وہ پھر بھی پڑھائے گا۔ اپنی یہ جو اللہ کی طرف سے ایک نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ اور علامہ مولانا سجاد رضوی صاحب کے بازو بنے اور اس ادارے